ہم پر آج بھی قائم ہے. 5 سال گزرنے کے باوجود ہم تاریخیں بھگت رہے ہیں، مگر ہم نے تو شکایت نہیں کی. مگر یہ، اور ہم نے کسی ریاستی ادارے کے فرد پر حملہ بھی نہیں کیا تھا. مگر عمران خان کیا دھرنے کے دنوں میں، یہ عارف علوی دھرنے کے دنوں میں کیا ریاستی اداروں کے لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے اکساتے لوگوں کو نہیں رہے؟ کیا پولیس وین سے لوگوں کو چھڑوایا نہیں جاتا رہا؟ اور کیا آج جو بات میں کہنے لگا ہوں، تیسرا شخص وہ ہے محترم جسٹس شوکت صدیقی صاحب. مجھے یہ کوئی بتائے کہ 2017 میں جو کچھ ہوا، جسٹس شوکت صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اس وقت کے جسٹس ثاقب نثار، اس وقت کے جسٹس آصف سعید کھوسا کن سے ملتے تھے، کیا ہدایت لیتے تھے اور کیا کرتے تھے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ محترم اللہ ان کو غریق رحمت کرے جسٹس سیٹھ وقار، اللہ ان کے گناہ معاف کرے جج ارشد ملک، کیا فوت ہو گئے؟ کسی اور کا انتظار ہے؟ کیا اس طرح حقائق کو چھپایا جائے گا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج جسٹس ثاقب نثار بھی زندہ ہیں، آصف سعید کھوسا بھی زندہ ہیں، اللہ ان کو زندگی دے؟ اور کیا جسٹس شوکت صدیقی بھی جو بات کہہ رہے ہیں ان کو اللہ زندگی دے، حوصلہ دے، ہمت دے، ان کی حفاظت کرے، وہ بھی زندہ ہیں؟ تو بھائی کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ جب ہم باتیں کرتے تھے تو اس وقت کہا جاتا تھا اداروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اداروں پر حملہ کرتے ہیں. تو یہ حملہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں یہ ثبوت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور آج بھی اگر کوئی کہے کہ پنڈی والی گفتگو پر اس کو گرفتار کیا جائے، کیوں؟ سب سے پہلے آپ توشہ خانے کا فیصلہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے اس کی کرپشن، اس کی اکاؤنٹ شو نہ کرنے جس پر درجنوں لوگ ارکان اسمبلی جو ہیں تاحیات نااہل ہو چکے ہیں. نواز شریف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر تاحیات نااہل ہو چکا ہے. یہ کون سا لاڈلا ہے؟ اس کو کون سہولت آج بھی دے رہا ہے؟ کون ہے جو آج بھی اس کو گرفتار ہونے سے بچا رہا ہے؟ یا اس میں تو اتنی ہمت نہیں ہے، میں جانتا ہوں اسے، یہ ڈوری کہیں اور سے ہل رہی ہے. آج بھی اکا دکا کوئی شخص ایسا ہے جو اس کی ڈوری آگے پیچھے کر رہا ہے. اور کیا ہم اسی طرح دیکھتے رہیں گے کہ جناب وہ لوگوں کے دکھوں کی باتیں کرتا جائے، چور ڈاکو، ملک کے مفادات کا سودا کرنے والا، اداروں میں بیٹھے لوگوں کو للکارنے والا، ریاست کو للکارنے والا، وہ کھلے عام پھرے اور ہم بلیک آؤٹ رہیں؟ ہمیں کہا جائے کہ ریاست کے مفاد میں یہ نہیں ہے، ہم ریاست کے مفاد میں اب بولیں گے، ہم ریاست کے مفاد میں ریاستی اداروں کے لیے ان کو محفوظ، ان کو مضبوط، آزاد کرنے کے لیے بولیں گے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں تو لڑایا جا رہا ہے ایک سازش کے تحت تحریک انصاف کو ادارے سے، او بھائی ادارے اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک میر جعفر صادق کا رول تم نے ادا کیا، اور میر جعفر صادق کا رول تم نے ادا کر کے نوکری لی، اور نوکری کے بعد تم نے جو ایک عدم استحکام سیاسی قیادت کا پیدا کیا پاکستان میں، اس کی وجہ سے معیشت کا یہ حال ہوا اور اس کی وجہ سے سیاسی توازن بگڑا.
حقیقت یہ ہے، اور حقیقت ایک اور بھی ہے. میں واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے خلاف جو کچھ قول جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے، جو انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کہا، انہوں نے بطور جسٹس ہوتے ہوئے بھی یہ بات کی تھی اور 2018 سے پہلے کی تھی. اگر انہوں نے بات کی اور جاوید ہاشمی نے اس سے پہلے بات کی تھی یہی، اگر نواز شریف کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا مداوع نہ کیا گیا، آج بھی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اور آج بھی اس عمران خان کو کٹہرے میں لانے کے لیے یا آنے سے روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تو قوم برداشت نہیں کرے گی. ہم بتا رہے ہیں کہ نواز شریف آ رہا ہے، ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نتائج سے بے پرواہ ہو کے آئیں گے، ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ عمران خان کے بقول سنو، ہم بتا رہے ہیں ہماری جماعت کو جس طرح کمزور کرنے کی کوشش کی پرویز الہی سے سنو، ہم بتا رہے ہیں کہ عدالتوں میں جو ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہوئی، جسٹس محترم جسٹس شوکت صدیقی جو کہہ رہے ہیں وہ سنیں، ہماری بات کوئی نہ سنیں. مگر ان ثبوت کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ سب کو دینا چاہتے ہیں تو پھر سن لیں حاصل بزنجو، پھر سنیں اسود یار ولی، پھر سنیں مولانا فضل الرحمان، پھر سنیں نواز شریف، مریم نواز شریف. اگر آواز